بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں نمایاں کمی یہ ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ فارغ البالی کی صورت میں اسے لازمی قرار دیا ہے۔ جب ایک خادم نے یہ بات گوش گزار کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان دین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی سبق دینے کے لیے شادی کر لی۔ شادی کے سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے تجدید سنت کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک آزردہ کھاتے رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوب گئے اور ہر لحظہ یہی سوچ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کون سی سنت ترک ہوتی ہے۔ اچانک ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کا خیال آیا اور اس طرح مضطرب ذہن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب و غریب راز ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اس رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خونی معرکہ گرم رہا۔ اہل حنود نے بڑی شجاعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر ملک خطاب کو فتح حاصل ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر یہ طے شدہ امر ہے کہ کفار کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک کنیز کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ میں کسی کنیز یا خاتمہ کی حاجت نہیں رکھتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خطاب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرمایا، درویش کو یہ آسائشیں زیب نہیں دیتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خواہش سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کر دو۔ اسلام میں کسی کے ساتھ جبر کرنا جائز نہیں ہے، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے کس اور مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ اگر شکست خوردہ افراد دوبارہ سرکشی پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں بھی پناہ دے دو۔ کفار کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے اسلام کے حسن سلوک کا ذکر کر سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے، لیکن ملک خطاب مسلسل اصرار کرتا رہا۔ وہ اس طرح سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ تمہاری قیدی ضرور ہے، مگر تمہیں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ نسوانی مجبوریوں کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلی جائے گی۔ حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ بارگاہ سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھا۔ اس نے مفتوحہ راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، یہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں بسر کروں۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے۔ ملک خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کچھ دن بعد اس ہندو لڑکی نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی امت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت پارسا خاتون تھیں۔ آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس طرح تحریک اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بی بی امت اللہ کے بطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان کی پاک باز عورتوں میں بلند ترین مقام ہے۔ سلطان ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پائنتی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔